لندن اردو وائس۔ آواز کی دنیا کے دوستو، لندن اردو وائس کی جانب سے یوسف ابراہم کا آداب پیش خدمت ہے۔ مضمون ہیرو پرستی اور معاشرہ کی دوسری اور آخری قسط۔ اس مضمون کو تحریر کیا ہے ڈاکٹر مبارک علی نے۔ پیشکش لندن اردو وائس۔ یہ وہ افراد تھے کہ جو وقت کے ساتھ تاریخ میں گم ہو گئے تھے۔ مغل دور حکومت میں ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں سنتے ہیں کیونکہ اس وقت ان کی ضرورت نہیں تھی، لیکن 1920 کی دہائی میں ان کی فتوحات اور کارنامے مسلمانوں کے لیے شناخت کا باعث بن گئے، تو ان کو تاریخ کے صفحات سے باہر نکال لیا گیا اور ان کے مقابلے میں ہندوؤں نے ان افراد کو ہیرو بنائے کہ جنہوں نے مسلمان حکمرانوں سے مقابلہ کیا تھا۔ ان میں رانا پرتاپ، شیواجی اور بندہ بیراگی قابل ذکر ہیں۔ جب علماء نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا تو انہوں نے بھی تاریخ کی مدد سے اپنے ہیروز تلاش کیے۔ ان میں احمد سرہندی، مجدد الف ثانی قابل ذکر ہیں کہ جن کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا کہ انہوں نے اکبر کے الحاد کا تنہا مقابلہ کیا اور ہندوستان میں اسلام کا تحفظ کیا۔ شاہ ولی اللہ ہندوستان میں اسلام کی نشاط ثانیہ کے ہیرو بن کر ابھرے، تو سید احمد شہید وہ مجاہد کہ جنہوں نے سکھوں سے مقابلہ کرتے ہوئے جان دے دی۔ جب پاکستان میں دو قومی نظریے کی تاریخی طور پر تشکیل ہوئی تو اس میں ان تینوں علماء کو بطور ہیروز شامل کر کے اس کا تاریخی جواز پیش کیا گیا۔ یوں تو ہماری تاریخ میں ہیروز کی کمی نہیں، مگر آزادی کے بعد خصوصیت سے نئے ہیروز کی تشکیل ہوئی۔ سب سے پہلے تو امریکہ کی تقلید میں فاؤنڈنگ فادرز کے نظریے کو اختیار کیا گیا۔ امریکہ جب انگلستان سے آزاد ہوا تو اس نے اپنی تاریخ کو نئے سرے سے شروع کیا کہ جب کولونیلزم کے بطن سے ایک نئی قوم پیدا ہوتی ہے جسے فادرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ عثمانی خلافت بھی جب ختم ہوئی اور ٹرکش ریپبلک کی شکل میں مصطفیٰ کمال نے ایک نئے ملک اور قوم کی بنیاد ڈالی تو اسے بھی اتا ترک کا خطاب دیا گیا۔ پاکستان میں اس خطاب کے مستحق بابائے قوم محمد علی جناح ٹھہرے۔ اس کے ساتھ ہی تحریک آزادی میں حصہ لینے والوں کا نمبر آتا ہے۔ ان میں ایک تو وہ لوگ ہیں جنہیں مسلم لیگ نے ہیرو بنایا، دوسرے وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے خود یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ ان سب کا مقصد یہ تھا کہ نئی ریاست میں عہدے، مراعات، تحفے اور دوسرے فوائد کو تحریک آزادی میں اپنی شرکت اور قربانیوں کے صلے میں حاصل کیا جائے۔ جب پاکستان میں فوجی حکومتوں کی ابتدا ہوئی تو اس نے سیاستدانوں کو ہیروز کے مرتبے سے گرانے کی کوشش کی۔ 1965 کی جنگ نے ایسے فوجی ہیروز پیدا کیے کہ جن کے ناموں پر شاہراہیں، تعلیمی ادارے اور اسپتال قائم ہوئے اور نصاب کی کتابوں میں ان کے کارنامے درج ہوئے۔ ہیروز کی ایک اور کیٹیگری میں ڈاکٹر عبدالقدیر کو بابائے ایٹم بم کا خطاب دے کر شامل کیا گیا، مگر اس میں نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام کو یہ اعزاز نہیں دیا گیا۔ لیکن جہاں ایک طرف ہیروز بنائے جاتے ہیں، ان کی عظمت اور تقدس کا پرچار ہوتا ہے، وہیں دوسری جانب ایسی قوتیں اور عوامل ہوتے ہیں کہ جو ان کی بڑائی سے انکار کرتے ہیں اور ان کے ارد گرد بنے ہوئے حالے کو توڑ کر ان کی اصل شخصیت کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً نپولین کو ایک جانب فرانس کا عظیم فرد تسلیم کیا جاتا ہے، مگر دوسری جانب ایسے افراد اور گروہ ہیں کہ جو اسے ایک غاصب اور بدترین آمر کی شکل میں دیکھتے ہیں کہ جس نے فرانس کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ہمارے ہاں جہاں ایک جانب محمد بن قاسم کو بطور فاتح اور ہیرو سمجھا جاتا ہے، وہیں سندھ کے قوم پرست اسے حملہ آور قرار دے کر اس کی عظمت سے انکار کرتے ہیں۔ اب جب کہ حالات بدل گئے ہیں اور پاکستان بننے کے بعد فرقہ پرستی کا ماحول ختم ہو گیا ہے، تو اس کے ساتھ ہی محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری بھی پس پردہ چلے گئے ہیں، بلکہ تاریخ کا جو نیا شعور پیدا ہو رہا ہے اس میں انہیں حملہ آور ہی گردانا جانے لگا ہے۔ لہذا معاشروں میں ہیروز ابھرتے بھی ہیں اور گم بھی ہو جاتے ہیں۔ جب ان کی ضرورت نہیں رہتی ہے تو ان کی اہمیت بھی گھٹ جاتی ہے۔
روس کے زوال کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ تمام ہیروز کے جو ایک وقت میں چھائے ہوئے تھے، لوگوں نے ان کے مجسموں کو گرا کر ان کی یادوں کو مٹا دیا۔ ہیرو شکنی کہ یہ واقعات ان آمروں اور ڈکٹیٹروں کے لیے باعث عبرت ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ محض فوجی قوت و طاقت اور سیاسی تسلط سے وہ لوگوں کے ذہنوں پر ہمیشہ چھائے رہیں گے۔ ہمارے معاشرے میں بھی جیسے جیسے حالات بدل رہے ہیں، اسی طرح سے ہیروز کے بارے میں لوگوں کے خیالات میں بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ دو قومی نظریہ ایک خاص ماحول کی پیداوار تھا، اب جب اس کی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی تو اس کے ہیروز کے جن میں احمد سرہندی، شاہ ولی اللہ اور سید احمد شہید ہیں، یہ سب آہستہ آہستہ اپنے بلند مرتبے سے نیچے آ رہے ہیں۔ اب ہم اس پر غور کریں گے کہ جن معاشروں میں ہیروز دل و دماغ پر چھا جاتے ہیں اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہیروز ان کے لیے رول ماڈل بن جاتے ہیں اور نوجوان نسل کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلوننگ کے ذریعے ایک ہی جیسے افراد کو پیدا کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے اور ایک ہی جیسی سوچ کو مقبول بنایا جائے۔ اس عمل میں معاشرے کی تخلیقی صلاحیتوں کو ختم کر کے انہیں تقلید پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ قائد اعظم قائد اول تھے تو نواز شریف قائد ثانی کہلائے، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ ہر فرد کی اپنی شخصیت ہوتی ہے اور حالات و ماحول کے بدلنے کے ساتھ اس کے رجحانات بھی بدل جاتے ہیں۔ تقلید کے ذریعے یا ہیرو کے ماڈل میں خود کو ڈھال کر کوئی بھی اصل نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہوتی ہے کہ معاشرہ اپنے تمام مسائل اور ان کے حل کے لیے ہیروز کی قائدانہ صلاحیتوں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ جب تمام ذمہ داری کسی ایک فرد کے حوالے کر دی جائے تو بقیہ لوگوں میں جد و جہد، مزاحمت اور تبدیلی کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ اب تبدیلی کی امید اوپر سے کی جاتی ہے، نیچے سے کسی تبدیلی کے لیے کوئی باعمل نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی ہیرو نہیں ہے تو یہ امید کی جاتی ہے کہ کوئی ایسی شخصیت آئے گی اور انہیں اس بحران سے نجات دلائے گی۔ بعض اوقات اس امید میں کئی نسلیں انتظار کرتے ہوئے خود کو ختم کر لیتی ہیں۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ہیرو کے مرنے کے بعد یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی خوبیاں اور صلاحیتیں اس کے خاندان میں منتقل ہو گئی ہیں، لہٰذا اس کا خاندان اس کے نام پر معاشرے سے وہی وفاداری اور تابعداری کی توقع کرتا ہے۔ ہندوستان میں اس کی مثال نہرو گاندھی خاندان ہے کہ جس کے افراد اس نام کی وجہ سے ہندوستانی معاشرے میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور کانگریس پارٹی اپنے ایجنڈے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے ناموں کی وجہ سے انتخابات جیتنا چاہتی ہے۔ بعض اوقات ہیروز کے یہ خاندان معاشرے میں اپنا تسلط اور اقتدار اس قدر مضبوط و مستحکم کر لیتے ہیں کہ ان کے آگے دوسرے افراد کو آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے مواقع نہیں ملتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہیرو پرستی ہمیشہ جمہوری مخالف ذہنیت کو پیدا کرتی ہے، کیونکہ ہیرو کی شخصیت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس کی ذات پر نہ تو تنقید کی جائے، نہ اس پر اعتراض کیا جائے، بلکہ اس کے ہر حکم اور ہر بات کو بلا چون و چرا تسلیم کر لیا جائے۔ ہیروز یا شخصیتوں کا اثر و رسوخ اور ان کی طاقت اس وقت گھٹتی ہے جب ان کے مقابلے میں ادارے قائم ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ان معاشروں میں جہاں جمہوری روایات اور اداروں کا قیام ہوا، وہاں شخصیتوں کا کردار بھی کم ہوتا چلا گیا۔ جیسے جیسے ادارے مضبوط ہوئے، اسی کے ساتھ ہیروز کی اہمیت بھی کم ہوتی چلی گئی۔ اگر شخصیتوں اور اداروں کے درمیان تقابلی جائزہ لیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ شخصیتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ اگر ان پر مکمل انحصار کیا جائے تو یہ ایک خلا چھوڑ جاتی ہیں اور معاشرے کو بحران میں مبتلا کر دیتی ہیں، لیکن جب ادارے مضبوط ہوں تو ان کی بناوٹ، ساخت اور کارکردگی میں پروفیشنل لوگ شامل ہوتے ہیں جن کی ذاتی حیثیت اتنی اہم نہیں ہوتی ہے جتنی کہ ادارے کی۔ مزید یہ کہ ادارے میں ضرورت کے تحت برابر تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تخلیقی صلاحیت کے نوجوان اس کو نئی زندگی دیتے رہتے ہیں، اس لیے ادارے کو نیا خون ملتا رہتا ہے۔ حالات
اسی وقت بگڑتے ہیں کہ جب کوئی ایک شخصیت ادارے کو محض اپنے مقاصد اور مفادات کے تحت استعمال کرے۔ اس صورت میں ادارہ بھی زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ سوال کہ کیا معاشرے کو ہیرو کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا جواب نفی میں ہے۔ معاشرے کا ہر فرد باصلاحیت ہوتا ہے۔ اگر تعلیم، صحت اور مواقعوں کے مطابق اس کی توانائی کو استعمال کیا جائے تو وہ معاشرے کی ترقی میں حصہ لیتا ہے۔ موجودہ عہد میں معاشرہ اس قدر پیچیدہ ہو گیا ہے کہ اس کے مسائل کا حل اب پروفیشنل لوگوں کے پاس ہے۔ ایک فرد چاہے وہ کسی قدر باصلاحیت ہو، اب تمام حالات پر نہ تو قابو پا سکتا ہے اور نہ حالات کو سمجھ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اب افراد سے زیادہ اداروں کی ضرورت ہے۔ شخصی حکومت سے زیادہ جمہوری حکومت، نظریے کے تسلط سے زیادہ آزادی رائے اور فکر کی ضرورت ہے جو معاشرے کو آگے کی جانب لے جائے۔ بہت شکریہ، امید ہے آپ کو یہ مضمون پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کے اس مضمون سے متعلق کچھ سوالات ہوں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے۔ ہم ان کے جوابات ڈاکٹر مبارک علی سے لینے کی کوشش کریں گے اور آپ تک اس کو پہنچا دیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آداب عرض ہے۔